الصلاة خير من النوم۔ ناظرین، حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار سمجھا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ ور ہو گئے۔ ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کو کس کے سپرد کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ ملا کہ جس کے پاس وہ اپنی جوان اور کنواری بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد شخص کا خیال آیا کہ سب اس پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہیں کروں گا، لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت خوشامد کرتے رہے، لیکن بالآخر وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس مکان کے سامنے والے مکان پر چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، وہ لڑکی وہاں سے کھانا لے کر جاتی۔ اسی طرح کافی عرصے تک عابد اور اس لڑکی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، یہاں روزانہ کھانا لینے آتی ہے، مگر کسی دن اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ کتنی بری بات ہے، کم از کم اتنا تو کر کے دن کے وقت اس لڑکی کے دروازے پر کھانا تو رکھ آیا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے، اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے جال میں کسی حد تک پھنس گیا۔ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا۔ لیکن کچھ عرصے بعد شیطان نے اسے ترغیب دلائی کہ یہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کرتا ہے کہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح مجھے اس کی خدمت کا خطاب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اس گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر سے مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے کچھ دیر بات کرنے اور اس کے پاس تھوڑی بہت دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت اجر و ثواب بھی ملے گا۔ عابد کی شیطان لائن کے چکر میں پھر سے پھنس گیا۔ عابد نے اس لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو ایسا ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازے پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔ پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ آخرکار اسے شیطان نے اسے ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھ، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہو گیا۔ ایک دن اس لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی کہ بالآخر اس بدبخت عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے بدکاری کر ڈالی، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس حمل سے ایک خوبصورت بچہ بھی پیدا ہوا۔ پھر شیطان نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی رسوائی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ
کیا معاملہ کریں گے، اس لیے تیری بہتری یہی ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ اسے اس واقعے کی کانوں کان خبر ہی نہ ہو اور تو اس رسوائی سے بچ جائے۔ چنانچہ اس بدبخت عابد نے اس بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی، لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا کہ اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری ساری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی اور تجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد دوبارہ مصروف عبادت ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر عابد سے پوچھا تو اس نے بڑے مخموم انداز میں روتے ہوئے جواب دیا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے اور وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی قبر کے پاس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنے بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ گیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ پہلے زنا کیا اور نتیجے میں اس سے حرامی بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے خوف سے تمہاری بہن اور اس بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم اس جگہ کو کھود کر دیکھ لو۔ اسی طرح اس نے تینوں بھائیوں کے خواب میں آ کر ان کی بہن کے متعلق بتایا۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، رات تو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اسے ذہن سے نکال دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں تو اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہے۔ اب کیا تھا کہ وہ سیدھے اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ہی تیرا وساطی ہوں، جس کے مشورے پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں، اگر آج تو میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا، تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ یہ سن کر عابد کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ الفاظ بکے اور اللہ کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ جب شیطان نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کروا دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان فوراً اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان کی شیطانیت اور چالوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا خوب فرمایا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافق کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عورت کے فتنوں اور شیطان کی مکاریوں سے ہر حال میں محفوظ رکھے۔ اور پیارے دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا مانگا کرتے تھے. وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ زنا اور چوری سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ. ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا سن کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے اے حضرت ابو ہریرہ، آپ اس عمر کے آخری مرحلے میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت بھی آپ کو نصیب ہے، کیا پھر بھی آپ کو زنا و چوری کا اندازہ ہے جو ایسی دعا مانگ رہے ہو؟ آپ نے ایسے موقع پر تاریخی جواب عنایت فرمایا، یعنی میں اپنے نفس سے کیسے مطمئن ہو جاؤں اور اسے کس طرح محفوظ تصور کروں؟ حالانکہ ابلیس ابھی زندہ ہے. تو پیارے دوستو، بے شک شیطان لعین اپنے وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری ابدی زندگی بھی اچھی ہو جائے. پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.